دوسری ہستی کو کہ جس نے اس دین کی حفاظت فرمائی
کربلا جیسے معرکہ کے جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کے زندہ رہنے تک جس ہستی نے حفاظت فرمائی اس کا تعارف کرانا چاہتا تھا کہ جس کا نام حضرت عباس ہے، لیکن وقت اور موسم کے مطابق فقط مولا کائنات حیدر کرار کہ وہ چند معرکے کہ جو انہوں نے ختمی مرتبہ کی حاضر ہوتے ہوئے ختمی مرتبہ کی زندگی میں انہوں نے جنگیں لڑی، بس مختصر صرف آگاہ کرتے ہوئے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے آپ کے دلوں کو منور کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنے وقت میں ہی اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ سب مل کر ایک دفعہ بولا استعمال کریں۔ ابتدا یہاں سے کروں۔ اسلام کی اپنی ابتدائی ایام میں تھا کہ اللہ کا حکم ہوا اپنے حبیب کو کہ تمام کفار کو بلا کر ایک دعوت کا اہتمام کرو اور اس میں سب کو دعوت الہی کو پیغام الہی پہنچاؤ۔ تمام کو اکٹھا کیا گیا، کھانے کا اہتمام کیا گیا، تمام کفار مکہ تشریف لے آئے، رسالت کے بعد اٹھے پیغام دینے کے لیے، سب کھا پی کر اپنے گھر کو چل دیے۔ دوسرے دن پھر دعوت دی گئی، پھر یہی حالت ہوئی۔ تیسرا دن جب آیا سب کھا پی کر بھاگنے لگے تو علی حضرت کرار کے والد بزرگوار جناب ابو طالب جناب عمران کھڑے ہوئے، کہا کہ خبردار، آج دوسرا دن ہے کہ تم کھا کر چلے جاتے ہو، آج تیسرا دن ہے، میں ایسے نہیں کرنے دوں گا، محمد کی بات سن کے جاؤ، اللہ کا پیغام سن کر جاؤ، جس مقصد کے لیے یہ دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے وہ تو پورا کر کے جاؤ۔ اب کسی بھی صورت ہے کہ ووٹ کر دکھائے، سب بیٹھ گئے، رسالت امام نے سب کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا اور ایک صدا بلند کی کہ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، جو بھی آج کے دن اپنا ہاتھ بلند کرے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وسیع بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ ہر مجمع میں کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا تو جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت کرار نے کہا کہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے۔ علی نے ہاتھ بلند کیا، رسول خدا نے ہاتھ پکڑ کر کہا اے لوگوں سن لو میرے بات، اگر کوئی میرا جانشین ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی وسیع ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ علی حضرت کرار۔ علی حضرت کرار کو اسی دن سے جانشینی وسیعت اور خلیفہ ہونے کا اقرار کرنے لگے۔ ہم آپ میں بھول جائیں ان کا اپنا مسئلہ۔ اب ایام شروع ہوئے جنگ ہوئے، پہلی جنگ تبوک، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ بدر، بہت ساری جنگیں ہیں، ان میں بس میں نے جو اپنے مطلب میں جنگ لی ہے تاکہ آپ کے دلوں کو منور کر سکوں، آپ کے دلوں میں اس موسم، اس گرمی کے موسم میں پھٹ پیدا کر سکوں۔ جنگ احد کا وہ معرکہ کہ جس وقت تمام کفار ڈر کر بھاگ گئے تھے کہ ہم مسلمان طاقتور ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں نے دیکھا جب سب باہر کھڑے ہوئے، ہمارے غنیمت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو کیوں نہ مال لوٹ لیا جائے۔ سب لوٹ پڑے مال لوٹنے کے لیے۔ ادھر سے کفار نے ایک چلاکی کھیلی
کہ کچھ انہوں نے گھوڑا سوار محفوظ مقام پر چھپائے ہوئے تھے کہ جو مسلمانوں کے مقابلے کو پڑیں گے ہم حملہ کر دیں گے. وہی ہوا کہ مسلمان آگے مالے غنیمت کے لیے ادھر سے کفار نے حملہ کر دیا. کفار کا حملہ کرنا تھا کہ اب مسلمان ٹک نہ سکے. کوئی کسی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے, کوئی بات کر مدینہ پہنچ رہا ہے, کوئی کسی مقام پر پہنچ گیا. لیکن روایات میں جملے ہیں کہ 7 افراد یا بعض روایات میں 9 افراد رسالت باپ کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ پر کھڑے تھے. کسی کافر کی ضرورت نہ تھی کہ وہ رسالت باپ پر حملہ کر سکتا. انہیں ایک علی شہر خدا حضرت کرام تھے کہ جو رسالت باپ کی حفاظت فرما رہے تھے. یہاں پر آپ لوگوں نے کسی طاقت والی کو قصیدہ علی پڑھنے کی ضرورت نہ پیش آئی, بلکہ اللہ خود ذاکر بنا ابراہیم کو حکم دیا پڑھ قصیدہ لا سیف الا ذوالفقار لا بقا الا علی. علی کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں, علی جیسا جوان دنیا میں کوئی ملنے سے نہیں پاتا ہے. علی جیسے ذوالفقار کے مقابلے میں آنے والی کوئی تلوار نہیں. علی جیسا کوئی جوان مرد اس دنیا میں نہ مان پیدا کیا نہ مان پیدا کرے. مجھے اور آپ کو ذات علی بن کر پہنچنا ہے, لیکن خدا نے خود ذات علی بن کر علی کا ظاہر کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں جنگ خندق. جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں خندق کھودی گئی مدینہ کی ابواب اس لیے کہ کفار کے شہر کے اندر داخل ہو جائیں اور ہمارے مسئولات کو عورتوں کو ہمارے گھروں کو نقصان پہنچے. سب کھڑے ہیں انتظار میں کہ اتنے میں کفار کی فوج آ گئی. ملعون کہتا ہے ہمارا اے رسول, میں نے سن رکھا ہے کہ تم جب اس دنیا سے جاتے ہو تو تم جنت میں جاتے ہو. ہے کوئی تم میں مرد جو جنت جانے کے لیے تیار ہو؟ رسول خدا نے اپنے بھرے بچے میں یہ جملہ کہا مان لے ہاتھ کر کون ہے جو اس کتے کی زبان کاٹتا ہے. ہر ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہا. ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ بڑا بہادر ہے, یہ اکیلا 100 ڈاکوں کا مقابلہ کرنے والا ہے, یہ اکیلا کئی لشکر فوج کا مقابلہ کرنے والا ہے. میں اور اس کے مقابلے میں وہاں بھی نامرد ذوالعشیرہ کی طرح ایک ہاتھ بلند ہوا اور وہ حضرت کہا یا رسول اللہ میں تو اس کتے کی زبان بند کرانے والا. رسالت امام نے اپنا امامہ کے ساتھ رکھا, اپنی امام کے دامن دے دی, اپنی تلواروں کے حوالے کی. جو لوگ بیٹھے تھے حرام کے شہر آج رسول خود اس کافر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ادھر رسالت امام نے علی حضرت کرام کو تیار کر کے میدان کی طرف بھیجا اور یہاں ہاتھ میں بخار کے ہاتھ مغل ہوئے فرمایا اے میرے اللہ گواہ رہنا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. میدان جنگ کی حالت کیا ہے؟ ملعون کہتا ہے کہ میں نے جو للکارا ہے وہ کسی مرد کو للکارا ہے, یہ اس بچے کو میرے سامنے بھیج دیا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ میں نے تجھے 2 باتیں دن سامنے رکھتا ہوں. تیری عادت رہی ہے کہ تم 2 میں سے ایک کو قبول کرتا ہے, یا تو بہتر ہے کہ میدان چھوڑ کے چلا جائے. وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کے چلا جاؤ اس عمر میں اور میرے قبیلے کی عورتیں مجھ پر تم کرے کہ اتنا بڑا بہادر بنا پھرتا تھا, آج ایک بچے کے ہاتھوں ڈر کے بھاگ آیا. دوسری بات کیا ہے؟ آپ مجھے اسلام کی دعوت دو.
امام نے فرمایا اسلام میں داخل ہو جا تو امن میں رہے گا، تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی درد، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کہا کہ میں تیرے اسلام کو چھوڑ سکتا ہوں، تیرے اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے کہا کہ میرے تیار ہو جا، میری تلوار تیری گردن اڑانے کے لیے تیار ہے۔ اس ملعون کو غصہ آیا، اسی طرح اس نے اپنا تعارف بھی پیش کیا، میں اپنے بعد ہوں کہ جس نے بڑے بڑے ڈاکوں کا مقابلہ کیا، جس نے بڑے بڑے بدماشوں کو گرا دیا، جس نے بڑے بڑے گرواروں کو قتل کر دیا۔ امام نے فرمایا لقد سميتني حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہ حیدر کہاں رکھا تھا؟ اس وقت کہ جب علی حیدر کرار کے کوڑے میں تھے، ایک سانپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، دونوں ہاتھوں سے سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ یہی جملہ وہاں کا بھی فرمایا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں تیرے مقابلے میں آیا ہوں، تجھے قتل کر کے جاؤں گا، کیونکہ میرے نزدیک تو کافر ہے اور کافر قاتل قتل۔ اس کو غصہ آیا، ادھر امام انصار کے سامنے آیا، بڑے بات کیے۔ ایک آیت اللہ کا جملہ ہے کہ میں اس علی کو علی ہی نہیں مانتا جس کو ایک ضرب کے بعد، ایک بار کے بعد دوسرے بار کی ضرورت پڑے۔ ہم نے تاریخ لگا دی، کوئی ایسی جنگ نہ تھی کہ جس نے علی حیدر کرار میں ایک بار کیا ہو اور دشمن زمین میں نہ گر گیا ہو۔ اسی طرح انہوں نے بڑے بار کیے، بڑے حملے کیے، علی حیدر کرار نے اپنا دفاع کیا، حملہ نہ کیا، دفاع کرتے رہے۔ جب دیکھا ملعون تھک چکا ہے، ملعون بار کر رہا ہے، مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار کو جب نیام سے نکالا، ایک بار کیا، زمین پر ایسا گرا کہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کیوں نہ میں فخر کروں اپنے اس رحمت پر، اپنے اس رحمہ پر، اپنے اس پیشوا پر، کیوں نہ فخر کروں کہ بھری کائنات میں اگر کوئی تمہیں ملتا ہے علی سے بڑا بہادر تو لاؤ دکھاؤ، اگر تمہیں علی سے بڑا کوئی عبادت گزار ملتا ہے تو لاؤ دکھاؤ، اگر تمہیں علی سے بڑا کوئی عالم ملتا ہے تو لاؤ دکھاؤ۔ کوئی ایسا دکھاؤ اپنا بات دادا نے جس نے سمونی بتاوا کیا ہو، اگر کیا ہے تو میرے امام علی حیدر کرار نے کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ ہاں تم مسلمان ہیں تو فقط قرآن کا سوال کر نہیں، ہاں تم عیسائی ہیں تو فقط حضور کا سوال کر نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں علی حیدر کرار ایسے فیصلے کروں گا کہ خود قرآن توڑ اٹھے گا، ہاں علی نے حق کہا، قرآن خود توڑ اٹھے گی، ہاں علی نے حق کہا، انجیل خود توڑ اٹھے گی، ہاں علی نے حق کہا، زبور خود توڑ اٹھے گی، ہاں علی نے حق کہا۔ اگر تیرے پاس کوئی ایسا عالم ہے تو لا دے گا، ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تیرے پاس ایسا کوئی عالم، کوئی عبادت گزار، کوئی بہادر نہ ملے گا تو نہ مجھے کہ آج ہم اس کے در پر علی کے در پر آئے، کیونکہ کوئی طرح بھی بات نہیں ہے، ہم ہر مذہب کے لیے احترام کرتے ہیں۔ اذا استقامت ہے، اذا سلسلہ الامر سلسلہ آخر الامر بعد الانسان قال وصل ما علامت جملہ اولاد الشخص جملہ تقریباً ہوئی جو مطالعہ ہے کہ والد کو والد کی نادر نہیں انسان، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک انسان آئے گا زمین پر ہاتھ مار کر کہے گا اے زمین تجھے ہو یا ہے۔ روایت کے جملے ہیں خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام میں زلزلہ آیا تھا، مدینہ اندر سے آیا، سب حیران پریشان، آخر وہ کیا ہو رہا ہے، کوئی عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، سب دوڑے بھاگے
مولا متقیان کے دروازے سے پہلے جناب اور تقول معاف کیا کہا یہ کیا معنی پیش آیا ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں سے گھبرا کر پریشان ہو کر دوڑ کے نہ رہے ہیں علی حضرت وہاں پہنچے مولا متقیان گھر سے ایسے نکلے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، گھر سے باہر نکلے ایک طرف کر پڑے مدینہ سے باہر، سب لوگوں کے پیچھے پیچھے وہاں ایک اور گھر پر بیٹھے، پتھر پر بیٹھنے کے بعد کچھ کلمات کے نکالنے پڑے، زمین پر ہاتھ مارا اور زمین سے کچھ دھواں چلا، قبلہ رکھتے ہیں، روایت میں جملے ہیں، اس وقت سامنے آیا کہ ہاں قرآن میں جو کہا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین لرزہ انگیز ہو جائے گی، جب زمین میں لرزہ تاری ہو جائے گا، زلزلہ آئے گا، فاحرت الارض اثقالها، وہ اپنے پیٹ میں سب پوشیدہ خزانے باہر نکال دیں گے، اس وقت ایک انسان آئے گا زمین پر ہاتھ مار کر کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، اور کوئی نہیں بلکہ میرا امام علی حضرت کرار ہے جو زمین پر ہاتھ مار کر کہہ رہا ہے اور زمین تجھے کیا ہو گیا ہے۔ روایات میں جملے اس دن کے بعد سے لے کر زمین نے ایسا لفظہ داری نہ کیا کیوں چونکہ حضرت کرار کا ہاتھ نہ ہوا تھا، اب زمین کی کیا ضرورت کہ وہ دوبارہ اس طرح لفظہ تھا۔ میرا مشکل شاہ علی ایسا ہے، میرے مسلم بھائی کو کہ میں یہ نہ کہوں کہ میں علی کا ماننے والا، لطف تک ہے کہ علی کہے کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا۔ اگر کل بنا فرشتے میرے کان سے پکڑ کر مجھے مسیح کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہو تو مولا مشکل کشا وہاں کھڑے ہو، میرے اعمال ایسے ہوں کہ مولا مشکل کشا کہنا یہ کیا تمہارے والا ہے۔ اس کی کچھ لفظیں ہیں، میں ابھی مصری ہوں، میں اس کی لفظوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہم نے شفاعت کس لیے کرنی ہے؟ جب میں اپنے مانگنے والے مومن کی شفاعت نہ کروں گا تو جو اللہ نے مجھے حق کی شفاعت عطا کیا ہے وہ کس فائدے کی؟ لہذا ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ کل اگر مولا متقیان کے لوگ پیش ہو تو کم از کم ان کے پاس یہ شفاعت کرنے کا موقع ہو، وہ یہ نہ کہیں گے اتنے سے گناہ ہے کہ میری شفاعت۔ یہی حضرت بات ہے کہ جن کو 19 کی صبح ایک مرتبہ ایسی تلوار سے حملہ کرنے کا اس کہ جس میں اس نے ایسی زہر استعمال کی ہوتی، جہاں نبی ہوتے ہیں کہ اگر تو مدینہ والے پورا شہر کے لیے ایک قطرہ اگر پانی میں گر جاتا تو سب کے ساتھ تباہ ہو جاتا۔ اس ملوک نے تلوار کا حملہ کیا، مولا مشکل گزار نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، اس ملوک کا بات کرتا تھا مولا صدرت کے حضور ہمارے بیٹے حسن کو کہا تم نماز ادا کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے، صدا کی بلند ہو چکی تھی، اور وہ تیرا علی جان آئے ہوتا ہے، وہ لوگوں علی قتل ہو گئے، وہ لوگوں ہدایت کے کنار گر گئے۔ علی وہ ہستی تھی جو اگر شہید کی گئی تو شدت بغاوت کی وجہ سے، علی وہ ہستی تھی کہ اب دیکھیں کس حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹے حسن کو کہا مجھے پار میں اٹھانا، پہلے مومنین کو نماز پڑھا۔ امام علیہ السلام کو نماز کو پڑھایا گیا۔ دیکھیں اثر کتنا ہے، سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا یاد رکھنا میرے پاتے نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، اس کو ایک ضرب سے زیادہ ضرب نہ مارا۔
مولا نے کچھ فرمایا کیا گھر کی طرف لے چلے جتنے بھی رشی کی حالت کرتے جتنے بھی مشکل حالات کرتے جتنے بھی تکلیف میں تھے جب گھر کے قریب پہنچے نا اس وقت کہا اثر بیٹا ذرا دھیان رکھو کہا جی بابا جان کہا صحابہ کو ہمارے اپنے گھروں کو چلے جائیں امام حسن نے پوچھا بابا جان یہ شریف صحابہ آپ کے اس دکھ اور درد کے عالم میں رو رہے ہیں آپ کے ساتھ آئے ہیں کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن جب میری یہ حالت یہ میری کرمائی یہ جس حالت میں میں ہوں جب میں گھر آ کے رہوں گا میری زینب میں کچھ برداشت نہیں کر سکے وہ برداشت نہیں کر سکے گی بلکہ انہوں نے رونا شروع کر دینا ہے وہ میرا نہیں کی غیرت سوال نہیں کرتی اور میں نہیں برداشت کیسے کروں اور کہ میری بیٹی زینب کی آواز اور میری کلثوم کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں پر پڑے میں عدم سے ایک سوال کروں گا میرے مولا اللہ جانے آپ نے شام کے دربار میں کیسے برداشت کیا ہوگا اور یہاں تو شریف مسائل